اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، رد الحاد کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ معمولاً آج کل بہت زیادہ سننے کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمارے جوان یہ تعبیریں یوز کر رہے ہیں، یا یوں کہوں کہ ان کو جہت دی جا رہی ہے کہ وہ اس قسم کی تعبیریں استعمال کریں۔ چونکہ جب میں یہ وضاحت کروں گا تو میری اس تعبیر کا پس منظر جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، جب تو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ جملہ کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی بات کریں، مذہب سے اوپر ہو کر بات کریں، دین سے اوپر ہو کر بات کریں، آپ بعنوان انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں۔ تو اب یہ جملہ جب بولا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، جو ماحول ہمارے معاشرے کے اندر بنا ہوا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپس میں جو دوریاں بنی ہوئی ہے، شدت پسندیاں بنی ہوئی ہیں، اور اس قسم کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس ایسے ماحول میں یہ شعار، یہ جملہ خوبصورت بھی لگتا ہے کہ آپ انسان ہو کر سوچیں، اپنی انسانیت کو مد نظر رکھیں۔ یہ جملہ تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے ہمارے ان جوانوں کو کہ اس جملے کے پیچھے کتنی زیادہ فلسفیز جو ہیں وہ کار فرما ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کے اپنے پورے مبانی ہیں جن کے اوپر یہ نظریہ جو ہے وہ کھڑا ہے۔ لیکن میں ابھی اس کو فلسفیانہ انداز میں بیان نہیں کروں گا، میں فقط ذرا سادہ انداز میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ افراد کے جو دین اسلام کو نہیں مانتے یا دین کے ہی منکر ہیں، دونوں افراد جو دین اسلام کو نہیں مانتے وہ بھی، اور جو بالکل دین ہی کو نہیں مانتے وہ بھی میری اس گفتگو کا مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت بڑی چیز ہے، اور دین اسلام کے اندر کوئی انسانیت جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہے، انسان کے مطابق کوئی احکام اچھے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور دین اسلام سے دور کرنے کے لیے پھر بعض انہوں نے موارد اکٹھے کیے ہیں کہ یا تو ان کی فہم میں مسئلہ ہے، یا وہ روایات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، یا وہ تاریخ کے جن سے وہ استفادہ کر رہے ہیں وہ تاریخ جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے، اور اس قسم کے کہ بہت سارے علماء نے ان کا جواب بھی دیا، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان موارد کو یہاں پر جواب دے دیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین جو دین کے خلاف ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین بالکل ایک بری چیز ہے، اور جو دین اسلام کے مخالف ہیں تو وہ بھی دین اسلام کے اوپر آ کر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر کوئی اچھی چیز جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ تو دونوں گروہ جو ہیں وہ مخاطب ہیں اس درس کے اندر۔ میں ان سے کہوں گا اور اپنے جوانوں سے بھی کہوں گا کہ ذرا غور سے مطالب کو جو ہے وہ ملاحظہ کریں، حتماً اس کے اندر تدبر و تفکر کریں تو بہت سارے سوالوں کے جواب خود بخود آپ کو ملتے نظر آئیں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ شعار دینا تو بہت آسان ہے، جملے ادا کر لینا تو بہت آسان ہے، اب سوال یہ ہے کہ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کے ناطے جو ہے بات ہونی چاہیے، انسان کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ سوچا جانا چاہیے، خود یہ انسانیت ہے کیا؟ تو معمولاً اکثر جوان جو یہ شعار دے رہے ہوتے ہیں یا جملے ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی ڈیفینیشن اس کی تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن بعض آثار اس کے ذکر کرتے ہیں، بعض جو اس کے اوپر نتیجے مترتب ہوتے ہیں وہ نتیجوں کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ اگر انسان بن کر سوچا جائے تو اس کے اندر انسان کی عقل پھر یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ عدل کرے، معاشرے میں عدل کرے، عدالت کا سہارا لے، ساروں کے ساتھ عدالت کرے، ظلم نہ کرے کسی کے اوپر۔ اسی طریقے سے مثلاً فساد جو ہے معاشرے کے اندر نہ پھیلائے، اور فساد والوں کے خلاف جو ہے وہ کڑا جو ہے وہ اقدام کرے، ان کو سزا دی جائے، خود بھی فساد نہ کرے، دوسروں کو بھی فساد کرنے سے روکے، اور معاشرے کے اندر انسان وہ ہوگا کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا،
ہم اسے انسان کہتے ہیں، یا انسانیت کا معیار یہ ہے کہ ان کے اندر یہ والی صفات ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ انسان اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ناپ تول میں پورا اترنا چاہیے۔ مثلا آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اندر دو نمبری نہیں کرنی چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، وزن کے اندر کمی نہیں کرنی چاہیے، 2 کلو ہے تو 2 کلو ہی دیا جائے، 2 لیٹر ہے تو 2 لیٹر ہی دیا جائے۔ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر دو نمبری نہ کرے، انسان کسی کو بے گناہ قتل نہ کرے، دوسروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، اور اس طرح کی بہت ساری صفات یہ انسانیت کے عنوان سے گنوا رہے ہوتے ہیں، اور تاثر یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ دین جو ہے وہ اس کی طرف دعوت نہیں دے رہا، دین جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ دوسروں کو قتل کرو، جو تمہاری بات نہیں مانتے اس کو قتل کر دو، دین جو ہے وہ اس طرح معاشرے کو خراب کرنے کا گویا کہ حکم دے رہا ہے، اس قسم کا جو ہے وہ تاثر دیتے ہیں۔ تو ہم ذرا قرآن کے اندر سرچ کرتے ہیں، اس کو مطالعہ اور تلاوت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے معمولاً یہ جو میں نے ذکر کیا، آپ مختلف جوانوں سے جب بات کریں گے کہ جو دین اسلام سے دور ہیں، یا جو دین اسلام کے مخالف ہیں، یا جو دین سے باہر نکلے ہوئے ہیں، یا خدا کو پہلے سے ہی نہیں مانتے ہیں اور اب وہ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کی اگر مختلف ویڈیوز یا ان کے میسیجز اگر آپ نے دیکھے ہوں تو آپ کو یہ مطلب آسانی کے ساتھ جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ جو مطالب میں نے بیان کیا وہ اسی طریقے سے مختلف انداز میں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں عبارتیں بیان کرتے ہیں۔ تو اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آیا واقعاً دین اسلام ان تمام اوصاف اور صفات کے بارے میں حکم دیتا ہے اور بری چیزوں سے روکتا ہے یا نہیں، اچھی چیزوں کا حکم اور بری چیزوں سے روکتا ہے یا نہیں، ہم اس کو جو ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ملاحظہ کریں، سورہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 8 ہے۔ خداوند متعال اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے ایمان والو خدا کے لیے قیام کرنے والے بن جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ عادل نہ کرو۔ دیکھیں قرآن کی آیت میں دقت کریں، کتنا اہم نقطہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی کی قوم کے ساتھ اگر آپ کی کوئی دشمنی ہے وہ اس بات پر آپ کو نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ عادل نہ کرو، عدل و انصاف سے کام نہ لو، بلکہ کیا کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، یہی تقوی کے قریب ترین راستہ ہے۔ یعنی اگر با تقوی بننا چاہتے ہو، متقی بننا چاہتے ہو تو عدل و انصاف قریب ترین راستہ ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہ ایک آیت تھی کہ جس کے اندر آپ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے، صراحت کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ آگے آپ ملاحظہ کریں، سورہ قصص کی آیت نمبر 77 ہے، یہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ خداوند متعال نے جو آپ کو مال دیا اس سے یا جو عطا کیا آپ کو اس سے قیامت اور آخرت کا جو ہے گھر خریدو اور اس کو چاہو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن دنیا کا جو اپنا حصہ ہے اس کو بھی مت چھوڑو۔ یعنی دنیا کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے اور آخرت کے اوپر بھی۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو کسی اور مقام پر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ معمولاً دین کے بارے میں جو کنسیپٹ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ دین کا تعلق فقط آخرت کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ یہ آیت اس نظریے کا رد ہے کہ ابھی اس نظریے کو یہاں پر بیان نہیں کرنا۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ اور پھر آگے کیا ہو رہا ہے، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، فساد فی الارض کو نہ چاہو، ان اللہ لا یحب المفسدین، خداوند متعال مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے۔
یہ دین اسلام شدت کے ساتھ منع کر رہا ہے کہ فساد نہیں کرنا ہے، بلکہ احسن کما احسن اللہ الیک، تم نے نیکی کرنی ہے جس طرح کہ خداوند متعال نے تمہارے ساتھ نیکی سے برتاؤ کیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت میں۔ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 32 میں، انتہائی اہم ترین آیات میں سے ہے یہ آیت قرآن، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا اس کے اندر اسلام کا نچوڑ اور امن کا نچوڑ جو ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے، معاشرے میں کس طریقے سے آپ نے سلوک کرنا ہے، یوں بیان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس نے بھی، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ قتل بے گناہ ہے، یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، بغیر نفس تھا، یعنی قصاص کے طور پر نہیں تھا، خون کا بدلہ نہیں تھا، او فساد فی الارض، یا وہ مفسد فی الارض بھی نہیں تھا، اس نے زمین کے اندر کوئی فساد بھی نہیں کیا تھا، اس کے بغیر جو ہے کسی نفس کو قتل کر دیا جائے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے تمام لوگوں کا گویا کہ قتل کیا ہے، یعنی ایک قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس سے بڑی اور انسانیت کیا درس دے دین اسلام۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک نفس کو زندہ کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو، پورے لوگوں کو، تمام کے تمام لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے اسلام۔ اسلام ہی انسانیت ہے۔ اگر آپ یہ انسانیت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ خوبیاں پائی جاتی ہوں اور برائیوں سے روکا جاتا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ خداوند متعال اپنے بندوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرنا، کیونکہ قتل اگر کسی کا بے گناہ کر دیا تو تم نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک مطلب تھا جو بیان ہوا۔ اس کے بعد آپ ملاحظہ کریں سورۃ الشعراء، اس کی آیت نمبر 181، ارشاد ہو رہا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ ناپ تول پورا کرو، ولا تکونوا من المخسرین، اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ بنو۔ یعنی آپ دیکھیں اپنے معاملات کے اندر بھی تم نے ناپ تول کے اندر بھی پورا اترنا ہے، اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنا ہے، جو عہد و پیمان باندھا ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو تم اپنا کاروبار کر رہے ہو اس کاروبار کے اندر دھوکہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو بہترین انداز میں بیان کرنا ہے۔ اوفوا الکیل، یعنی اپنے وزن اور ناپ تول کے اندر پورا اترنا ہے۔ اسی مطلب کو سورہ ہود کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے پروردگار کہ آیت نمبر 85 ہے، ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ اے میری قوم، ناپ تول کے اندر انصاف سے پورا آپ نے کرنا ہے اس کو، اور لوگوں کی اشیاء میں کمی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ان کی چیزوں میں کمی نہیں کرنی ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہیں کرنا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو کہ معاملات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انجام دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر یہ ان احکام کے اوپر عمل نہ کیا تو اس کی سزا کیا ہوگی، خداوند متعال نے اس کو بھی مختلف آیات کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہے، ایک آیت کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے پروردگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ایک آیت کا حصہ ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ خدا لعنت بھیجتا ہے جھوٹ بولنے والوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے قوم ظالمین کے اوپر خدا جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہے، تو جس کے اوپر لعنت پروردگار کی ہو اس کا عذاب بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ جتنی برائیاں دیکھ لیں معاشرے کی،
اسلام اس سے منع کر رہا ہے، اور جتنی اچھائیاں دیکھ لیں اسلام اس کی دعوت، اس کی طرف دعوت دے رہا ہے، اس کا حکم دے رہا ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے قرآن کے اندر، اور خدا اپنی اس بشریت کو کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے نیکیوں کی طرف۔ تو اب اس سے بڑھ کر اور انسانیت کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ دعویٰ دین اسلام اور انسانیت کے درمیان جدائی ڈالنا، اور پھر اس قسم کے جملے ادا کرنا کہ جس سے تاثر یہ ملے کہ انسانیت ایک الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، اور تاثر یہ آئے کہ دین اسلام انسانیت کا درس نہیں دیتا، دین اسلام انسانیت سے دور کرتا ہے، اس قسم کا اگر تاثر آئے تو یہ غلط ہے۔ ہمارے جوان جو ہیں وہ اپنی تعبیروں کے اندر توجہ کریں اور پہچانیں کہ یہ تعبیریں کیوں استفادہ کی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا ان کے اہداف ہیں، کہ بعض کی طرف جو وہ اشارہ ہوگا اگلے درس کے اندر۔ بہرحال ابھی توجہ جو ہے وہ یہی دلانی تھی کہ دین اسلام ہی ہے کہ جو انسانیت کا درس دیتا ہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کا درس کوئی اور دین نہیں دے سکتا، چونکہ دین حق اسلام ہے۔ باقی ادیان جو ہیں جیسے دین مسیحیت ہے، دین یہودیت ہے، اور یہ جو کتابی آسمانی کتابیں رکھتے تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور ان کو اسلام کے اندر جو ہے ان کی تعلیمات کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بشری جو ادیان موجود ہیں، جیسے آپ ہندوازم لے لیں، جیسے بدھزم لے لیں، جیسے سکھزم لے لیں، جیسے اور دوسرے ادیان لے لیں آپ، جو بشری ادیان ہیں کہ بشر نے اس کو بنایا ہے، ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو جتنا انسانیت کا درس اسلام دیتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دین نہیں دیتا۔ بس یہ والا جملہ ادا کرنا کہ انسانیت کے مد نظر رکھا جائے، انسان کو مد نظر رکھا جائے، دین کی اور مذہب کی بات نہ کریں آپ۔ میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تعبیریں جو تقابل ایجاد کیا جا رہا ہے یہ تقابل غلط ہے، جو مد مقابل قرار دیا جا رہا ہے کہ میں دین کی بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو دین اسلام وہی انسانیت ہے، تو آپ اس کو کیسے جدا کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو ہے آپ کی خدمت میں مختلف آیات کی ضمن میں جو ہے وہ بیان کی ہیں کہ اس انسانیت کے پیچھے کیا اہداف پوشیدہ ہیں اور اس کے کیا مبانی ہیں جس کی طرف ہمارے جوان جو ہیں وہ متوجہ نہیں ہیں۔ اگلے درس میں اس کو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔